میک ڈونلڈ اور KFC کا کھانا کیا حلال ہے؟ محمد ساجد شارجہ سے پوچھتے ہیں. ہم متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں. یہاں میک ڈونلڈ اور KFC کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ جبکہ ہمیں تحقیق نہیں ہوتی کہ یہاں کی چکن ہاتھ سے ذبح ہوتی ہے یا مشینی ذبیحہ ہوتا ہے. میرے 2 چھوٹے بیٹے ہیں, وہ اس کے کھانے کے انتہائی شوقین ہیں. اس کے بارے میں تفصیل سے وضاحت فرما دیں. دیکھیں, پاکستان میں جو KFC میک ڈونلڈ میں جو چکن استعمال ہو رہی ہے تو بالکل حلال ہے. یہاں تو علماء تحقیق کر چکے ہیں. دبئی کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہیں, اور اس کے بارے میں ایک ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن, جامعۃ الرشید. گوگل پہ آپ لکھیں گے جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن, تو جب سرچ کریں گے ویب سائٹ آئے گی, اس میں آپ کو کچھ نمبرز مل جائیں گے, ٹیلی فون نمبر. ان سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو بتا دیں گے. ان کے پوری دنیا میں وہ ادارہ اسی کی ریسرچ کرتا ہے کہ کہاں کہاں کیا چیز حلال ہے اور کہاں کیا چیز حرام ہے. تو ان کی ریسرچ ہے. تو آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو پھر ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی میں اس جگہ سے برگر لیتا ہوں یا چکن کھاتا ہوں تو یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ان کی ریسرچ اس بارے میں ہوتی ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ جواب دے دیں گے. میں اس لیے جواب نہیں دیتا کہ وہ حالات تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک چکن آج حرام ہے لیکن کل وہ پروسیس ان کا چینج ہو جائے. تو اس لیے یہ ادارہ باقاعدہ بنا ہی اس لیے کہ دنیا میں اس نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا چیز پبلک کو کھلائی جا رہی ہے. کیا اسلام میں بیٹے کا مال باپ کا ہوتا ہے؟ تیمور احمد کراچی سے. اسلام میں بیٹے کا جو مال ہوتا ہے وہ کیا باپ کا مال ہوتا ہے؟ اگر بیٹے نے کہیں خرچ کرنا ہے اور باپ منع کرے تو اس سلسلے میں کس کی بات چلے گی؟ دیکھیے, اصل میں تو اسلام میں یہی ہے کہ اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے کہ جو جس کا مال ہے وہی مالک ہے اس کا. البتہ ایک حدیث میں آتا ہے انت و مالک لابیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو یہ ایک اخلاقی تربیت دی ہے کہ بیٹے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی میرے پر تو ساری زندگی باپ نے خرچ کیا, میں جو آج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں باپ کی وجہ سے کھڑا ہوں. تو اپنے مال کو وہ یوں سمجھے کہ جیسے یہ ابا کا مال ہے. لیکن حقیقت یعنی قانون یہی ہے کہ بیٹے کا مال بیٹے کا ہے, باپ کا مال باپ کا ہے. الگ الگ مال ہیں یہ. باپ بیٹے کی پرمیشن کے بغیر اس کا مال استعمال نہیں کر سکتا. ہاں, اگر باپ محتاج ہے تو پھر بیٹے پر لازم ہے کہ باپ پہ خرچ کرے. باپ اگر محتاج ہے, ضرورت مند ہے, کھانے پینے کے لیے اس کے پاس یعنی وسائل نہیں ہیں, تو پھر بیٹے پر لازم ہے کہ جو باپ کی بنیادی ضرورتیں, رہائش اور خوراک اور لباس, یہ 3 بنیادی ضرورتیں پھر بیٹے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ باپ کی پوری کرے, بشرطے کہ باپ کے پاس پیسے نہ ہوں. تو ایسی صورت میں پھر باپ بیٹے سے اپنا جو واجب حق ہے وہ زبردستی بھی لے سکتا ہے. لیکن اگر باپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنا مناسب رہائش ہے والد کے پاس, اور مناسب خوراک کا انتظام ہے اور لباس کا انتظام ہے, تو پھر باپ بیٹے کے مال میں زبردستی شرعاً نہیں کر سکتا اور اس کی مرضی کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. تو قانون یہی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ اخلاقی طور پر جو اولادوں کی تربیت کی ہے, اولادوں کو سمجھایا, وہ یہی ہے کہ بھئی قانون کو مت دیکھو, بس باپ کے باپ ہونے کو دیکھو. تو ابا کو جو ہے نا اس کے بارے میں ظرف کو کشادہ رکھو. ابا اگر آپ سے پیسے مانگتے ہیں تو دے دیا کرو, بس یہی سمجھا کرو یہ ابا کے ہی پیسے ہیں. یہ اخلاقی تربیت ہے, قانون نہیں ہے. قانون وہی ہے جو میں نے بتا دیا کہ نہ باپ بیٹے کے مال پہ زبردستی لے سکتا ہے اور بیٹے کے مال کو, اور نہ بیٹا باپ کے مال کو زبردستی لے سکتا ہے. دونوں کا مال الگ الگ ہے اور ایک دوسرے کی طیب خاطر کے بغیر یہ مال استعمال نہیں کر سکتے. تو اس قانون کی روشنی میں لا یہی ہے کہ بیٹا اگر اپنے مال سے کچھ خرچ کرنا چاہے تو باپ اس کو زبردستی روک نہیں سکتا. لیکن اخلاقی بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ باپ اگر منع کر رہا ہے کہ بیٹا تم یہاں خرچ نہ کرو, تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ مان جائے باپ کی بات. جبکہ باپ کی بات میں کوئی خیر بھی ہو اور باپ بلا وجہ خامخواہ میں ضد میں بھی نہ کر رہا ہو, تو ابا کو زیادہ پتہ ہوتا ہے, ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے اور وہ آپ کے خیر خواہ بھی زیادہ ہیں. اس میں خوش بھی ہو جائیں گے تو کم از کم خوش کرنے کا ثواب تو مل جائے گا نا. تو یہ ثواب کوئی کم درجے کی چیز نہیں ہے.